میں جاب کرنا چاہتا ہوں، کوئی مجھے دکان ڈال دیں بیٹھ کے، یعنی اپنے بچوں کی روزی کما سکوں، علاج بھی مجھے کروا دیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران جلیل۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ایک 34 سالہ نوجوان موجود ہے، عمر، جو 24 سال کی عمر میں جسے ٹائیفائڈ بخار ہوا تھا، اور بخار کے بعد وہ 10 سال سے جو ہے نا چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا ہے۔ عمر کے 2 بچے ہیں، ایک والدہ ہے بوڑھی، اور 10 سال سے عمر بیڈ پہ ہے۔ وہ کس طرح سے یہ زندگی گزار رہا ہے، اس کو کیا کیا مشکلات پیش آئی ہیں، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ بخار ہوا تھا، اس کے بعد اتنا بخار ہو گیا کہ آپ چلنے پھرنے کے بھی قاصر ہو گئے؟ جی مجھے 10 سال پہلے 10 سال ہو گئے مجھے اس تکلیف کو، تو اس وجہ سے نا مجھے چلا بھی نہیں جاتا، اور میں بہت سے علاج کروائے ہیں پر آرام نہیں آیا۔ میں سروس ہاسپٹل، ڈاکٹر ہاسپٹل گیا، حکیموں کے پاس بھی گیا تو مجھے آرام نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو بخار ہوا تھا اس کے بعد؟ جی بخار ہوا تھا، وہ بہت زیادہ بخار ہوا تھا، اس وجہ سے مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا، اور نہ میں واش روم کر سکتا ہوں، بہت مشکل ہوتی ہے۔ جی میری شادی ہوئی ہے، میرے 2 بچے ہیں، اور میری عمر 34 سال ہے۔ تو یہ سرکل کیسے چل رہا ہے؟ جی بس اللہ ہی چلا رہا ہے بہن بھائیوں کی مدد سے۔ میں اکیلا ہوں، نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ کوئی میری بہن ہے، میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں۔ تو حکومتی لیول پہ آپ نے کبھی کوئی کوشش کی ہو، کسی بھائی نے آپ کو کہا کوئی جی فلاں حکومت میں یا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں یا موجودہ حکومت میں کسی ڈاکٹرز کو یا کسی حکومتی شخصیت کو کسی نے کہا ہو کہ بھائی عمر کا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، اور آپ گئے ہوں تو وہاں سے کیا جواب؟ کسی نے نہیں کام کیا میرا۔ یہ نواز شریف کی حکومت تھی، اب عمران خان کی حکومت ہے، کوئی تعاون نہیں کیا۔ میں بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں جاب کرنا چاہتا ہوں، کوئی مجھے دکان ڈال دیں کہ میں بیٹھ کے یعنی اپنے بچوں کی روزی کما سکوں، علاج بھی مجھے کروا دیں۔ ماں جی مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اولاد جس نے آپ کا سہارا بننا تھا، آپ ان کا سہارا بنی ہوئی ہیں، یہ ایک ایسا وقت ہے جو ہر ماں کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ بتائیں گی؟ مشکل ہے، بہت سا مشکل ہے، اس لیے کہ مجھے سہارے کی ضرورت ہے، لیکن میں خود دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ اس کو بھی محتاجی سے بچا اور مجھے بھی بچا، اور میں ان کی خدمت کرتی رہوں جب تک میرے میں ہمت ہے۔ کم از کم یہ نہیں کر سکتا تو میں ہی ان کی کرتی رہوں، ورنہ میری بھی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اب میں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ میں بھی اب ایسے ہی ہو گئی ہوں کہ میرا دوسرا شخص کرے، کوئی میری بہو کرے، میرا بیٹا کرے، میرے جو بہو ہے وہ مصروف رہتی ہے بیچاری، اپنی مزداری میں کچھ کرتی ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو تو پانی بھی پلانا ہو تو خود ہی پلانا ہوتا ہے۔ پچھلے کو 10 سال سے یہ اس طرح سے ہیں عمر، اور 34 سال ان کی عمر ہو گئی ہے، تو گھر کا سرکل مشکل سے چل رہا ہے۔ کیا آپ پہلے کچھ کرتی تھیں، یا عمر کی مسز جو ہیں بیوی وہ کوئی اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہیں، یا وہ گھر میں کام کر کے کوئی اس طرح کا نہیں، کام تو میں بھی کرتی تھی، پہلے سلائی کا کام کرتی تھی، اب نہیں کر سکتی۔ اب وہ تھوڑا بہت سلائی کا کام کر لیتے ہیں، اس سے سرکل ہمارا نہیں چلتا نا۔ چلتا ہو اگر تو پھر یہ مسئلے نہ ہو ہمارے لیے، ہم علاج بھی کروا لیں۔ ہم علاج نہیں کروا سکتے اس کا، حکیموں سے بھی بہت علاج کروایا ہے، پیسے بہت میں نے لگائے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہو سکا۔ اس لیے ہم لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ علاج اب کیسا ہونا چاہیے کہ جس سے اس کی ٹانگیں یہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور اپنے بچوں کا سہارا بن جائے۔ کم سے کم اس کو کاروبار کی بھی ضرورت ہے، تو بس ایسے ہی دار و مدار چل رہا ہے اللہ کے حکم سے، جیسے بھی کوئی آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے گھر چل رہا ہے ہمارا۔ تو ماں جی آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی ہماری موجودہ حکومت کو کہ یہ ان شخصیات تک جو ہمارے حکمران ہیں ان تک آپ لوگوں کی آواز پہنچے؟ ان کو میں کیا پیغام دوں؟ ان کو میں پیغام یہی دینا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں نے ہمیں علاج سے بھی مفلوج کر دیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور جو ہماری جو مہنگائی کے ساتھ انہوں نے ہمیں بے تحاشا نہ کھانے پہ مجبور کر دیا ہے، اور بیماریاں بھی خود ہی بڑھ رہی ہیں۔ جب انسان کھائے گا نہیں، خوراک نہیں ہوگی تو بیماریاں بھی تو بڑھیں گی نا۔
تو بیماریاں بڑھیں گی, بیماریوں کا علاج بھی نہیں کروا سکتے. یہ حکومت نے ہمیں کچھ نہیں دیا, یہ حکومت نے ہمیں مہنگائی کے علاوہ اور پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں دیا. ہم گھر میں 3 افراد ہیں, تینوں کو میڈیسن لگی ہیں, تو کیسے ہم کریں؟ نہیں کرتے, ایسے ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی جان میں تقریباً میرے بہت پرانے تعلق ہیں, بھائیوں سے بھی اچھے ہیں, ٹھیک ہے, 30-35 سال سے میں جانتا ہوں اس کو, بھائی کو, ماشاء بہت اچھے آدمی ہیں یہ بھی, اور میرا تعلق بھی بہت اچھا ہے ان کے ساتھ. تو پہلے تو ماشاء ٹھیک تھا, اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کے بعد اس کی پرابلم بن گئی ہے, ٹھیک ہے. لکڑی کا کاروبار اچھا کرتا تھا, یہ لوگوں کی ہیلپ بھی کرتا تھا, مگر اب جو سے اس کی پوزیشن خراب ہو گئی ہے. علاج بھی بہت کرایا, کوچنگ بھی کیا, مگر اس وقت پریشانی ہے, نہیں ہو رہا, گنجائش کوئی نہیں ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. 30 سال کا میرا تعلق ہے, تقریباً چھوٹا تھا جس وقت کا میرا تعلق ہے اس کے ساتھ, میں جانتا اس کو. اور اس کی والدہ جو ہے, چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں, والد صاحب بھی فوت ہو گیا, بہن بھائی بھی اس کا کوئی نہیں ہے, والدہ ہے وہ بھی بوڑھی ہے بیچاری, پریشان ہے وہ بھی اس کے بچے کے لیے, جس وقت دیتی ہے بیچاری پریشان ہوتی ہے, روتی ہے, وہ بھی کہتی ہے میرے بچے کو کیا پرابلم بن گئی ہے. اور عمر بھائی بھی جو ہے وہ بھی پریشان ہے, دماغی ٹینشن لے رہے ہیں وہ بھی, اس کے لیے مسئلہ کریں کوئی. وہ تو چاہتا ہے کوئی ایسا کاروبار مجھے مل جائے جو سا بیٹھ کے میں کاروبار کر سکوں, میں مگر کاروبار بھی کوئی نہیں دیتا. جی ناظرین, آپ نے عمر کی باتیں سنی. 34 سالہ عمر 24 سال کی عمر میں بیمار ہوا, بخار ہوا جسے ہم ٹائیفائڈ بخار کہتے ہیں. اس بخار نے عمر کو چلنے پھرنے کے قابل قاصر کر دیا. اب نہ عمر چل سکتے ہیں نہ پھر سکتے ہیں. ان کی بڑی والدہ ہمارے ساتھ موجود تھی, آپ نے ان کی باتیں بھی سنی. پچھلے 10 سال سے عمر بیڈ پہ پڑا ہوا ہے, بہت سے ہاسپٹلز میں علاج کرا سکے ہیں لیکن علاج نہیں ہو سکا. اب عمر اور اس کی والدہ صرف یہی پیغام دے رہی ہیں کہ کوئی مسیحا جو عمر کا علاج کروا دے. ان کے پاس مہنگائی کے اس دور میں ان کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں کہ وہ گھر بھی چلا سکیں, لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی مسیحا عمر کا علاج کرا دے, یا اگر کوئی چھوٹا سا کاروبار عمر کہتا ہے کہ جو وہ بیٹھ کے کر سکے, اگر کرا دے, تو ہماری اسکرین پہ رابطہ نمبر چل رہا ہے, آپ ضرور ان سے رابطہ کیجیے گا. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے QM TV.